پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد پریس بریفنگ دینی تھی شبلی فراز صاحب نے۔ نظامی صاحب، شہباز گل صاحب باہر آئے، وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے اور شبلی صاحب نے کہا جی پریس بریفنگ میں دوں گا۔ یہ ان کے درمیان تکرار ہوئی، وہاں جو موجود صحافی تھے انہوں نے اس کو کور بھی کر لیا۔ لیکن یہ مسئلہ کیا ہے؟ جنرل سی بات ہے، پارٹی میٹر ہے، حکومت کے بھی ترجمان ہیں جناب شبلی فراز صاحب، پریس بریفنگ ان کی بنتی ہے، دوسرے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں آن پولیٹیکل کوآرڈینیشن۔ تو یہ ترجمانوں کے کپتان کتنے ہیں اور اصل میں کپتان کس کو ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ریل گاڑی میں مسافر ایک یا دو ہیں اور 9 ٹی ٹی ہیں جو ٹکٹ چیک کرنے والے۔ جی جی، محاورتاً کہتے ہیں۔ جی جی، یہاں بھی حال یہ ہے کہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ترجمان بنا دیے گئے۔ اب وزیر اعلیٰ، وزیر اطلاعات، وہ تو بلحاظ عہدہ حکومتی ترجمان ہوتا ہی ہے یہاں پاکستان میں، ٹریڈیشن ہے، اور نارملی کیبنٹ کی بریفنگ وہی کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، تو اس لحاظ سے تو شبلی صاحب بڑا اپنا فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جب ترجمانوں کی اتنی اہمیت بن جائے اور پرائم منسٹر صاحب ان کو پرسنلی مانیٹر کریں اور پرسنلی بریف بھی کریں تو یہ اس قسم کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ جو ٹرانسپلانٹڈ لوگ ہیں نا، شبلی فراز جیسے، یہ ٹرانسپلانٹڈ، جی جی، اب مثلا یہ امریکہ کے شہباز گل صاحب جیسے، جی شبلی فراز صاحب تو یہاں کے ممبر ہیں پارلیمنٹ کے۔ اچھا کہ آپ نے تصحیح کر دی، معاف کیجیے گا، میرا مطلب شہباز گل ہے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں امپورٹڈ لوگ جو ہیں، درآمد شدہ، ٹرانسپلانٹڈ، جی جی، جس طرح ایک پارک کی حصہ جو لگا دیا آپ۔ اب یہ وہاں پتہ نہیں کوئی اکیڈیمک تھے یا کیا تھے، جی جی جی، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے مجھے اس کو زیادہ معلوم نہیں ہے۔ یہاں بھی اکیڈیمیا سے تھے۔ ہاں، تو یہ ایک تو اسٹائل ان کا بڑا obnoxious، یعنی الجھ جاتے ہیں ہر ایک آدمی سے۔ جی جی جی، لیکن اس معاملے میں میری رائے یہ ہے کہ اپنا جو شبلی فراز صاحب ہیں ان کو اس معاملے کو تھوڑا سا ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنا چاہیے۔ ویسے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ صاحب آپ آئیے، مل کے اکٹھے اس کو بریف کرتے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہیں اندر۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، یہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی نہیں ہے، ممبر آف پارلیمنٹ شبلی فراز صاحب ہیں، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ فاضل ایم این ایز ہیں جو عوام سے ووٹ لے کر گئے ہیں۔ نہیں، وہ تو خیر وہ تو اور بات ہے جی، وہ تو کئی اب پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں، آپ کو وزیر خزانہ جو ہے، وزیر خزانہ نہیں ہے۔ اب وہ تو خیر مریم نواز صاحبہ نے بھی چیئر کیا اسی طرح۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لیول کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ گل صاحب جو ہیں، اور بھی میں آپ کو گنا سکتا ہوں، اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر دوسرا یہ ہے کہ کئی دفعہ دیکھا ہے میں نے اپنے پروگراموں میں بھی، اور کہ ایک دن جس دن بریفنگ ہوتی ہے، شام کو پروگرام ہے، اگلے دن پروگرام ہے، تو سبھی ترجمان ایک ہی لائن لے رہے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب آپ وزیر اطلاعات کی جو ویلیو ہے وہ اس کو ایک طرح سے ختم بھی کر رہے ہیں، یہ جو اطلاعات کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ویلیو کو آپ ایک طرح سے انڈرمائن کر رہے ہیں۔ لیکن آپ پرائم منسٹر کو چاہیے جی کہ وزیر اطلاعات کو جب بریف کرے اور کہے جی آپ یہ جا کے کہہ دیں۔ میں جب کیئر ٹیکر منسٹر رہا ہوں تو ہر ٹیوزڈے کو جو کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی وہ مجھے بریف کرنا ہوتا تھا میڈیا کو، تو وہ پی آئی او جو ہے وہ کچھ بنا کے پوائنٹ لے آتا تھا، کچھ ڈسکس کر کے ہم کر لیتے تھے۔ اچھا، یہ قبلہ ہوتی ہے بڑی پولیٹیکل کمنٹ ہے خان صاحب، یہ تو میں ایکسپیکٹ کرتا کہ وہ کوئی بریفنگ نہ دیں، کبھی یہ اسپن دیں، فلاں خبر کو فلاں فیصلے کو کبھی نہ کہیں۔ تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب کا دلچسپی لینا ناقابل فہم نہیں ہے۔ یہ قبلہ ہوتے بھی اجلت میں، جی فوراً ٹویٹ مارا، کوئی بھی بات آئی ابھی تصدیق کی بھی نہیں، یہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں۔ خیر نظامی صاحب، پھر بات انہیں پہ جاتی ہے، ڈیفیکٹو سی ایم بننے کی کوشش کر رہے تھے بزدار صاحب۔ کون ڈیفیکٹو سی ایم؟ گل صاحب پنجاب میں جب تھے تو یہ ڈیفیکٹو سی ایم بننے کی کوشش کر رہے تھے نظامی صاحب، بیوروکریسی کو انسٹرکشنز دینا اور معاملات۔ خیر بزدار صاحب، یہ بات ہوتی ہے، یہ شوخے ٹائپ کے لوگ ہیں، اور ان کا کیونکہ گورنمنٹ کے اندر کوئی تجربہ نہیں، سیاست یہ الیکٹڈ تو نہیں ہے نا، کبھی پبلک پالیٹکس کا نہیں ہے تجربہ، پبلک پالیٹکس نہیں ہے لوگوں سے ڈیل کرنے کا۔ دیکھا نا، جو سیاستدان ہوتا ہے نا، ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اس کا کام ہی نہیں ہوتا سوائے
پبلک ڈیلنگ. جی بالکل ایسے بالکل ایسے. نظامی صاحب بزدار صاحب نے کہا ہے کہ ایم پی اے دست و بازو ہیں. ادھر وہ داؤد سلیمانی صاحب ہیں, انہوں نے 4 مطالبات رکھ دی ہیں. سر فہرست مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب ان سے ملاقات کریں, پرائم منسٹر آف پاکستان ان سے ملاقات کریں. دیکھتے کیوں نہیں کرتے؟ اب جتنا وہ پریشر بن گیا ہے, وہ جس طرح وہ لوگ اب اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب انہیں مل لیں گے, لگتا تو یہی ہے. نہیں, لیکن پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں انڈر پریشر کچھ نہیں کر سکتا, مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. ابھی حالیہ آپ کے سامنے ہے جو جی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ, جی 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 اور اس میں بڑی کنٹروورسی بن گئی. تو وہ آئی تھنک کہ اگر وہ پریشر ڈالیں گے تو پرائم منسٹر ادھر بھی نہیں ان سے ملاقات کریں گے. لیکن یہ وہ تو ہزارہ کمیونٹی تھی نا مظلوم. یہ جو اس وقت نو کانفیڈنس کی باتیں چل رہی ہیں, اور یہ بائی دی وے جو پیپلز پارٹی اور ان کے خلاف ہے, یہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے. جی آپ میری بات مانیں, یہ اسموک اسکرین ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے اکٹھے جانا ہے اس کے بغیر. دیکھیں نا, یہ تو حماقت ہوگی نا پیپلز پارٹی کی, نو کانفیڈنس ظاہر کر دے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے سب سے پہلے میں نے خبر دی تھی جی کہ ایگزیکٹلی 12 تاریخ کو آپ نے وہ ایک واقعہ تھا, یہ ایک سوچے سے جو منصوبے سے آگے چل رہے ہیں. پی ڈی ایم نے اسکرپٹ کیا ہے اس کو پہلے. ہاں میرا خیال جی ٹھیک ہے. یہ کیا کہتے ہیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ بن گئے. جی 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 گڈ کاپ بیڈ. اچھا نظامی صاحب, یہ پنجاب سے موو ہوگی, اور یہ جو پریشر بن رہا ہے 12-14 لوگ پی ٹی آئی کے آگے, 7-8 پی ایم ایل کیو والے. میں نے نمبر کرنچنگ نہیں کی, لیکن یہ اسلام آباد ہو یا لاہور ہو, قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی, یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی. صرف ایک صورت میں کہ جو خان صاحب کو لے کے آئے ہیں بقول اپوزیشن کے, وہی اب ان کو نکالنے کو تیار ہیں. اب مثلا پی ایم ایل کیو جو ہے کتنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں خان صاحب کے خلاف. چودھری صاحب کئی دفعہ بول چکے ہوئے ہیں, ہمیں پوچھتے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. کئی گلے جو وہ میڈیا میں نہیں آ سکتے. تو لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ مقتدر قوتوں کی اجازت کے بغیر یہ کام کریں گے. لیکن جوئی صاحب ابھی جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں نظامی صاحب کہ 40 سال پنجاب میں, 40 سال سے پنجاب میں ایسے حالات نہیں دیکھے. ہاں تو دیکھیں یہ ان کے جذبات ہیں نا. جی جی. لیکن آیا وہ ایک ایسی کسی موو کو عملی طور پر سپورٹ کریں گے, یہ ابھی مشہور نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جس سے کریں گے معاملہ ٹھوس. لیکن جوئی صاحب ابھی جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں نظامی صاحب کہ 40 سال پنجاب میں, 40 سال سے پنجاب میں ایسے حالات نہیں دیکھے. ہاں تو دیکھیں یہ ان کے جذبات ہیں نا. جی جی. لیکن آیا وہ ایک ایسی کسی موو کو عملی طور پر سپورٹ کریں گے, یہ ابھی مشہور نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جس سے کریں گے معاملہ ٹھوس.